نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَلَئِنْ اور اگر اذقنا الانسان منا رحمتن اور اگر ہم ہماری طرف سے انسان کو رحمت پہنچائیں، صحت ملے، تندرستی ملے، روزگار ملے، عزت و شہرت ملے، مال دولت ملے، اولاد کی نعمت ملے، دنیاوی خوشیاں ملیں، ثم پھر نزعناها منہ ہم وہ نعمتیں اس سے لے لیں، انہو لیئوس کفور بے شک اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ حالات جو بگڑ گئے اب دوبارہ سدھریں گے نہیں۔ کفور ناشکرا بن جاتا ہے، یعنی پچھلی نعمتوں پر تو شکر ادا نہیں کیا، اب مصیبت میں شکوہ و شکایات کرتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اور اگر ہم وہ مصیبت جو اسے پہنچی اس کے بعد نعمتوں کی بارش اس پر پھر فرمائیں، جو مصیبت اس پر پہنچی وہ مصیبت دور کر دیں اور ہم اپنی نعمت اس پر نازل کریں، لَيَقُولَنَّ ضرور بضرور وہ کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي مجھ سے تکالیف دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ بے شک وہ ضرور خوشی منانے والا ہے، فخور بڑائی مارنے والا ہے، یعنی اس وقت کہ جب اس پر مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مصیبتیں دور ہو گئیں۔ اب اپنی بڑائی کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کرتا ہے، اپنی مصیبت دور ہونے کی خوشی مناتا ہے، اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور مزید گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مصیبت آئے تو لوگ روتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے اور نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے پرانے وقت کو بھول جاتے ہیں اور خوب گناہ کرتے ہیں۔ بلکہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں، یہ جملہ اکثر سنا ہوگا، کہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز رسومات کریں، گناہ کریں، ناچ گانا کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ آپ خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میاں خوشی کا موقع ہے، اس میں تو سب چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ خوشی کے موقع پر اگر اللہ کی فرما برداری کی جائے تو خوشیاں دائمی ہو جاتی ہیں، وہ پائیدار ہو جاتی ہیں۔ الا الذین صبروا مگر سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وہ ایسے نہیں ہیں۔ جب خوشیاں آتی ہیں تو اللہ کے اور فرما بردار بن جاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اور مصیبتیں آتی ہیں تو خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایات اور ناشکری نہیں کرتے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرتیں ہیں، جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں مصیبت کے وقت صبر کرنے اور نعمتوں کے وقت شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ان يقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک۔ ارشاد فرمایا
کافر یہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ کافروں کی یہ باتیں نہ تو آپ کے دل کو تنگ کر سکتی ہیں، چھوٹا کر سکتی ہیں، اور نہ ہی ان باتوں کی وجہ سے آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اب ترجمہ سماعت کیجیے۔ فَلَعَلَّكَ، پس آپ تارکن نہیں چھوڑ سکتے، بعد ما یوحا الیک، وہ وحی جو آپ کی طرف کی گئی اس میں سے کچھ بھی حصہ، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور نہ ہی آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوگا، ان یقولوا، اس پر کہ کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کیوں ان پر کوئی خزانہ نازل نہ کیا گیا، او جاء معہ ملک، یا کیوں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ آیا۔ کافروں میں سے عبداللہ بن امیہ مخزومی نے یہ بات کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان پر آسمان سے خزانے نازل کیوں نہ کیے گئے، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس قسم کے جتنے اعتراضات کر لو اور جتنی کوشش کر لو، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ دل نہیں ہوں گے، آپ اس دین اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کافروں کو مایوس کر دیا گیا کہ وہ جتنی کوشش کر لیں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسلام کی دعوت کو عام کریں گے، اور ان کی باتوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انما انت نذیر، اے محبوب آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، لہذا ان کی ایمان نہ لانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز پر محافظ اللہ ہے۔ ام یقولون افتراہ، یہ وہ کافر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنا لیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر یہ قرآن میں نے بنایا ہے اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اس قرآن کو کسی بشر نے بنایا ہے، تو تم اپنی طرف سے بنائی ہوئی اس کے مثل 10 صورتیں لے آؤ۔ اس آیت کریمہ میں 10 صورتوں کا چیلنج ہے، بعض مقامات پر پورے قرآن کا چیلنج ہے۔ مفسرین نے اس کی ترتیب اس طرح فرمائی کہ پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا گیا، وہ پورا نہ کر سکے پھر 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا، وہ پورا نہ کر سکے پھر ایک صورت کا چیلنج کیا گیا، وہ پورا نہ کر سکے پھر ایک آیت کا چیلنج کیا گیا، وہ پورا نہ کر سکے اور آج 1400 سال گزر گئے، اب تک اور قیامت تک کوئی بھی قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ کافر کتنے اسلام کے دشمن ہیں، اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ قرآن کی نقل بنا لیتے، لیکن ان کے بس میں نہیں کہ وہ قرآن کی نقل بنا سکیں، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی وہ نقل نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ کے کلام جو کہ مخلوق نہیں، صفت ہے، تو جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے، تو جب مخلوق کی نقل وہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے کلام کی نقل کیسے کریں گے؟ آپ بتائیے، کوئی بڑے سے بڑا جہاز بنا سکتا ہے، لیکن مکھی کو آج تک کسی سائنسدان نے پیدا نہیں کیا، کسی نے مچھر نہیں بنایا، کسی نے انسان نہیں بنایا، روبوٹ بنانے کی کوشش کی، وہ انسان سے انہوں نے استفادہ کر کے کہا کہ ایسا روبوٹ بن جائے کہ جو انسان کی طرح عمل کرے، لیکن وہاں پر بھی وہ عاجز آ جاتے ہیں کہ روبوٹ وہی کرتا ہے جو اس کے کمپیوٹر میں فٹ کیا جاتا ہے، تو وہ تو عاجز ہوا، اس کے اندر انسان کی طرح عقل پیدا نہیں کی جا سکتی۔
تو انسان اور مخلوق کو وہ نہیں بنا سکتے تو اللہ کے کلام کی نقل کیسے کریں گے؟ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اللہ کے علاوہ جسے تم بلا سکو اسے بلاؤ. ساری مخلوق جمع ہو جائے اور تم فصیح و بلیغ ہو، عربی جانتے بھی ہو، تو سارے مل کر ایک کلام کی 10 صورتیں تم بنا کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دے سکیں، 10 صورتیں نہ بنا سکیں، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو اے مسلمانوں، انما انزل بعلم اللہ، یہ کلام اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی سچا معبود ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب تم مانتے ہو؟ یعنی اے مسلمانوں اب تم اسلام پر مزید مضبوط ہو جاؤ. من کان یرید الحیات الدنیا، انسان کفر کی طرف کیوں جاتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی وجہ سے. من کان یرید الحیات الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی زندگی چاہے، وزینتہا، اور دنیا کی زینتیں چاہے، اسی کے لیے کوشش کرے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو اس کی اعمال کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیتے ہیں. دنیا میں کوشش کی، کوشش کا نتیجہ مل گیا. مال کے لیے کوشش کی تو مال مل گیا، ڈگریوں کے لیے کوشش کی تو ڈگریاں مل گئیں. دنیا کے اندر اسے اس کی کوشش کا صلہ مل جاتا ہے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس دنیا میں محروم نہیں کیے جاتے. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے. دنیا کی حقیر دولت انہوں نے پائی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا قبول کیا. مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگار دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. اصل تو کامیابی یہی ہے. صرف دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل تو یہ ہے کہ قبر و آخرت میں انسان کامیاب ہو تو دنیا کی نعمتیں اس کے لیے واقعی نعمتیں ہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے وہ برباد ہو گئے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کیا کرتے تھے وہ باطل ہو گئے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد منافقین بھی ہیں، کہ منافقین دل سے حضور پر ایمان وہ لے کر نہ آئے، لیکن انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے روزے رکھے، تہجد بھی ادا کی، منافقوں نے قرآن کی تلاوتیں بھی کی، منافقوں نے جہاد میں حصہ بھی لیا، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ تھے. تو فرمایا کہ یہ جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی کا صلہ انہیں دنیا میں دے دیا جائے گا اور آخرت میں قبر میں انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا، چونکہ یہ حضور پر دل سے ایمان لے کر نہ آئے. اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جو کافر نیکیاں کرتے ہیں، بظاہر اچھے کام کرتے ہیں، بظاہر نیکیاں کرتے ہیں، مثلا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں، اسی طرح زلزلے میں، سیلاب میں، طوفانوں میں مدد کرتے ہیں، تو وہ جو بظاہر غریبوں سے ہمدردی کرتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، ٹیوب ویل لگوا دیتے ہیں، تو جو عیسائی، یہودی یا دیگر کافر یہ کام کرتے ہیں، چونکہ آخرت میں تو انہیں صلہ ملنا ہی نہیں ہے، تو لہذا اس نیکی جو بظاہر نیکی ہے، شرعی طور پر نیکی نہیں، کیونکہ نیکی ہوتی ہے ایمان کے بعد.
جب ایمان ہی نہیں تو نیکی کوئی قابل قبول نہیں. لیکن بظاہر جو انہوں نے اچھے کام کیے اس کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اسی لیے بزرگان دین اس طرح دعا کیا کرتے، اے پروردگار ہماری نیکیوں کا صلہ سارا دنیا ہی میں نہ عطا فرما، بلکہ ہمیں نیکیوں کا صلہ آخرت میں عطا فرما. تو وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا صلہ دنیا میں مل جائے اور مرتے وقت ہمارا ایمان لے لیا جائے، گناہوں کی وجہ سے ایمان سلب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی تباہی اور بربادی سے محفوظ فرمائے. دنیا کی مذمت کی گئی. اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کی لالچ سے اور دنیا کی ہوس سے محفوظ فرمائے اور دنیا کی خاطر گناہ کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم اور دائم ہو، وہ یتلوہ شاہد منہ، اور اللہ کی طرف سے آنے والا گواہ اس کے پیچھے آئے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید.